السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ سے حیض کا خون، نفاس کا خون اور استحاضہ کا خون اس موضوع پر آپ سے بات کروں گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کروں، آپ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان مسائل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو حیض کا خون، جسے بالغہ عورت کا رحم بہر پھینکتا ہے، تو نمبر 1 وہ بیمار نہ ہو، بیماری سے مراد ہے کہ اس کا رحم ٹھیک ہو۔ نمبر 2 وہ حاملہ نہ ہو، حمل کی صورت میں جو رحم کا خون ہے وہ بچے کی خوراک بن جاتا ہے، رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے اور حیض رک جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ عورت نا امیدی کی عمر کو نہ پہنچی ہو۔ تو نا امیدی کی عمر شریعت میں 50 اور 5 55 سال ہے، یعنی کہ 50 سال اور 5 سال 55 سال ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس کے بعد جو خون آئے گا وہ خون حیض کا نہیں ہوگا۔ تو حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر نفاس کا خون ہے۔ نفاس وہ ہے کہ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں خون، حیض کا خون اور نفاس کا خون، یہ عورت کے رحم میں سے آتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر استحاضہ کا خون ہے۔ استحاضہ کا خون عورت کے رحم میں سے نہیں آتا، بلکہ اندر کوئی رگ پھٹ جاتی ہے فرج کے اندر، شرمگاہ کے اندر، جس کی وجہ سے یہ خون نکلتا ہے۔ تو حیض کا جو کم سے کم مدت 3 دن ہے، تو اس سے کم مدت میں اگر خون آئے، 1 دن خون آئے یا 2 دن خون آئے، تو اسے استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، 10 دن سے اوپر 12 دن، 14 دن، 15 دن جو بھی خون آئے گا، 10 دن کے بعد وہ استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح عورت کی جو بچہ جنتی ہے، اس کی بچے کی پیدائش کے بعد جو نفاس کا خون آتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ استحاضہ کا خون تصور کیا جائے گا، وہ استحاضہ کا خون ہے۔ تو حیض اور نفاس کے دوران عورت کے اوپر نماز پڑھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے۔ قرآن پاک کو چھونا بغیر غلاف کے یا کپڑے کے۔ تو ایک کپڑا تو وہ ہے جو ہم قرآن پاک لیتے ہیں اور سی کر اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، جو اس کے ساتھ چپٹا رہتا ہے، یہ کپڑا بھی قرآن پاک میں شامل ہے۔ اور دوسرا وہ کپڑا جو ہمارے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، جیسے یہ آستین ہو گئی یا کہ کرتے کا پلو ہو گیا، اس کے ساتھ ہم نہیں چھو سکتے، یہ ہمارے جسم کے حکم میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کپڑے کے ساتھ یا غلاف کے ساتھ عورت اس کو قرآن پاک کو چھو سکتی ہے۔ باقی اس کا مسجد میں داخل ہونا، طواف کرنا اور جمع کرنا، یہ سب حیض اور نفاس کے دوران عورت کے اوپر حرام ہے۔ تو عورت کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے، اس کو چھوڑ کر باقی عورت کے تمام جسم سے فائدہ حاصل کرنا یہ جائز ہے اور حلال ہے۔ تو عورت کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ حیض اور نفاس کے دنوں میں جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ وضو کر کے اپنے مصلی پر بیٹھ جائے
اور تسبیح اور تحلیل کا ورد کرے گی، یعنی کہ سبحان اللہ بھی پڑھ سکتی ہے، لا الہ بھی پڑھ سکتی ہے، الحمدللہ کا ورد بھی کر سکتی ہے، یا کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتی ہے۔ تو حیض کے دوران اور نفاس کے دوران عورت کے ساتھ جماع کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے تو یہ ہے تو جماع حرام، اگر کوئی اسے حلال سمجھ کر کرتا ہے تو قرآن پاک کی آیت فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو ان کے قریب نہ جاؤ، اس آیت کے مطابق اگر کوئی حلال سمجھ کر جماع کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جو کہ اسے سمجھتا ہے کہ حیض اور نفاس کے دوران جماع کرنا حرام ہے، پھر بھی وہ جماع کرتا ہے تو اسے یہ گناہ کبیرہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ فوراً توبہ اور استغفار کرے۔ اور اگر بندہ مالدار ہے تو پھر 4.5 ماشا سونا یا اس کی قیمت کے برابر خیرات کرے اگر اس نے حیض کے شروع میں جماع کیا ہے۔ اگر حیض کے آخری دنوں میں جماع کیا ہے تو پھر 2.25 ماشا سونا یا اس کی قیمت خیرات کرے۔ اور یہ حکم صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ تو جو عورت مستحاضہ ہے وہ شریعت میں معذور ہے، یعنی کہ جسے استحاضہ کا خون آتا ہے تو وہ شریعت میں معذور ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، روزہ رکھنا بھی جائز ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے، جمع کرنا بھی حلال ہے اور جائز ہے۔ تو وہ عورت شریعت میں معذور ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، یعنی کہ ظہر کا وقت ہوا تو اس نے وضو کر لیا۔ اب جب تک ظہر کا وقت رہے گا اس وقت تک وہ جتنا چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، جتنی چاہے نمازیں پڑھے یا نفل ادا کرے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جب عصر کا وقت شروع ہوگا تو اب نیا وضو کرے، جب تک عصر کا وقت رہے گا اس وقت جتنی چاہے وہ نمازیں پڑھے یا قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اس دوران کوئی اور مسئلہ حدث نہ ہو جائے، یعنی کہ اس کے ناک میں سے نکسیر چلنا شروع ہو گئی تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو باقی 2 حیض کے درمیان کم از کم 15 دن پاکی کی ہیں۔ ایک عورت بالغ ہوئی اور اسے حیض آیا، اب وہ خون مسلسل چل رہا ہے اور رک نہیں رہا، تو اب اس کے 10 دن حیض کے شمار کیے جائیں گے اور 15 دن طہر کے شمار کیے جائیں گا، پھر 10 دن حیض کے اور 15 دن طہارت کے۔ یہ تعداد اسی طرح چلتی رہے گی اور اس کے نفاس کے دن بھی 40 دن مقرر ہو جائیں گے۔ ایک عورت نے پہلی مرتبہ بچے کو جنم دیا، اب اسے 20 دن خون آیا نفاس کا، تو اب اس نے اگلی مرتبہ جب بچے کو جنم دیا تو اسے 50 دن خون آیا، تو پہلی مرتبہ اسے 20 دن خون آیا تھا، دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بچے کو جنم دیا تو اسے 50 دن خون آیا، تو اب 20 دن جو ہیں وہ نفاس کے شمار کرے گی اور باقی اس کے بعد جتنے بھی دن ہوں گے وہ استحاضہ کے شمار کیے جائیں گے۔ تو ہماری عورتوں کے اندر ایک یہ بھی بیماری ہے کہ ایک عورت اسے بچے کی پیدائش کے بعد اسے خون 1 یا 2 قطرے آئے یا 2 دن خون آیا یا 4 دن خون آیا یا 10 دن خون آیا، اس کے بعد اس کا خون بند ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر کے نماز روزہ اپنی جو عبادات ہیں وہ ادا کرے۔ لیکن ہماری عورتوں کی یہ بیماری ہے کہ خون 10 دن آئے یا 2 دن آئے یا 15 دن آئے، ہم نے 40 دن ہر حال میں مکمل کرنے ہیں، تو اس طرح وہ گناہ گار ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے، جیسے ہی خون بند ہو جائے وہ غسل کر کے اپنی نمازیں ادا کریں ورنہ وہ گناہ گار ہوں گی۔ کسی عورت کی عادت ہے کہ اسے 6 دن خون آتا ہے، ہر دفعہ اسے 6 دن خون آتا ہے، اب اسے 8 دن خون آ گیا تو 6 دن اس کے حیض کے شمار ہوں گے اور 2 دن اس کے استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ تو اگر ایک عورت کی عادت حیض کی 6 دن ہے، اب اسے 4 دن خون آیا اور اس نے غسل کر لیا، تو اب اس کے ساتھ جمع کرنا، مباشر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھ سے اس نے غسل کیا ہے،
وہ نماز پڑھ سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی عادت کے دن مکمل نہ کر لے، کیونکہ خون دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ مسائل ہمارے لیے سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں، اسے آگے شیئر بھی کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، اسے لائک بھی کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیں۔